دانشوران قوم ملت، بالخصوص حضرت مولانا مفتی زین العابدین قاسمی جو اتر پردیش سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان بڑا ملی دینی کام کر رہے ہیں، ہم ان کا جھارکھنڈ کی سرزمین پر خیر مقدم کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے بھائی، وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ٹھیک ہے، ساؤنڈ بھی ٹھیک ہے، آواز جائے گی انشاءاللہ، بہت لوگ زیادہ نہیں ہیں۔ قاری عظمت اللہ صاحب محبت کرتے ہیں، ان کی دعوت پر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ ہمارے درمیان جناب ممتاز خان صاحب نے جو اس علاقے کی منظر کشی کی ہے، یقیناً اپنی آنکھوں سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ علاقہ علماء کی محنت اور توجہ کا علاقہ ہے۔ ہم تمام کو مل کر کے اس سلسلے میں جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس موقع پر میں دو باتیں عرض کروں گا آپ لوگوں سے۔ میں بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، بس چند باتیں آپ کے سامنے کہوں گا، مجھے امید ہے کہ اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میرے بھائی، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو ہم اور آپ یہاں جمع نہ ہوتے۔ یہ مدرسے ہیں تو واعظ و نصیحت کی مجلسیں ہیں، یہ مدرسے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھ کر کے دین کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں سننا نصیب ہوتی ہیں۔ اس ملک میں ایک وقت ایسا گزرا ہے یہاں کہ 40 کلومیٹر تک کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یہ تو علاقہ بہت اندر ہے۔ آج جو ہم ضلع علاقہ جو کہلاتا ہے، چترا ہے، پلامو ہے، یا اسی طریقے سے ہزاری باغ ہے، یہ جھارکھنڈ کے جو مین علاقے ہیں، ان علاقوں میں بھی کسی طرح سے تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ پٹنے میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ شمس الہدیٰ۔ مدرسہ شمس الہدیٰ کے قیام کا پس منظر میں یہ لکھا ہے کہ نواب صاحب سے بہار شریف کے رہنے والے تھے، وہ اپنے گھر سے پٹنہ آ رہے تھے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ روڈ کے کنارے میں ایک جنازے کو لے کر کے کھڑے ہیں اور کوئی نمازیں یعنی لوگ انتظار میں ہیں، لوگ مسلمان وہاں جمع ہیں۔ انہوں نے گاڑی روکی، صوم و صلاۃ کے یہ پابند تھے۔ گاڑی روکنے کے بعد پوچھا کہ آپ لوگ کیوں یہاں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہاں سے ہمارا گاؤں 40 کلومیٹر دور ہے، ہمارے گاؤں میں یا ہمارے علاقے میں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، ہم راستے میں شاہراہ میں اس لیے آ گئے ہیں کہ یہاں کوئی مسلمان پڑھا لکھا مولوی گزرے تو ہماری میت کی نماز جنازہ پڑھا۔ انہوں نے سوٹڈ بوٹڈ تھے، پینٹ شرٹ میں وہ تھے، انہوں نے اپنی گاڑی سے لوٹا نکالا، نماز کے پابند تھے، وضو کیا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وہاں سے آنے کے بعد پٹنہ آئے، اور پٹنہ آنے کے بعد جو ان کی حویلی تھی، آج مدرسہ شمس الہدیٰ جو پٹنے میں جو بنا ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے کوئی جا کے دیکھ سکتا ہے کہ ایک دروازہ اس شاہراہ میں ہے اور ایک گیٹ اس شاہراہ میں ہے۔ اس جگہ کی پٹنے میں کوئی قیمت نہیں ہے، اتنی قیمتی جگہ میں اس نواب صاحب نے آ کر کے مدرسہ شمس الہدیٰ کے نام سے اس زمین کو وقف کر دیا۔ یہ 1857 کے بعد اس ملک میں
یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ اسلام اس بر صغیر میں باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ہندوستان نہیں بلکہ بر صغیر میں اسلام کی بقا کیسے ہو سکتی ہے؟ چونکہ 1857 کے بعد مسٹر ٹامسن یہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے پشاور تک کوئی ایسا درخت، کوئی ایسا گاچھ نہیں تھا جس میں کسی مولوی کی گردن میں لٹک رہی۔ سنہری مسجد جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا مدرسہ ہوا کرتا تھا، جو تمام ہندوستان، غیر منقسم ہندوستان کو علماء جہاں بیٹھ کر کے پڑھتے تھے، وہاں دوستو آج دریا گنج کا وہ بالکل چوراہا ہے، کوئی عالم نہیں رہا تھا۔ تو اس وقت ہمارے اکابر رات کو اٹھتے تھے اور اللہ کے دربار میں دعا کرتے تھے، اے اللہ اسلام کی حفاظت کا اس بر صغیر میں کوئی سبب پیدا فرما۔ چنانچہ اسی موقع پہ اللہ نے ہمارے بزرگوں کے دلوں میں دارالعلوم دیوبند کا قیام کے سلسلے میں ان کے دلوں میں القاء فرمایا۔ 1857 کے ٹھیک 7 سال کے بعد، 10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ 1857 سے پہلے ایک تحریک چلی ہے، میں تھوڑا سا پیچھے چلوں، آپ کو سب سے پہلی تحریک اصلاحی چلی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی ہے 17ویں صدی میں، اور 18ویں صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی ہے، اور اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تحریک چلی ہے۔ اس کے بعد 1857 کا مسئلہ آتا ہے۔ 1857 کے بعد سبب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین میں بر صغیر میں اسلام کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند کو قائم فرمایا۔ میں تاریخ کی تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہ علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء ہمارے درمیان، آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پاور ہاؤس کہاں ہے؟ اس مدرسہ امام علی البنات کا پاور ہاؤس کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کی کتاب کا نام ہے جہان دیدہ۔ کیا نام ہے؟ جہان دیدہ۔ انہوں نے 135 ملکوں کا سفر نامہ لکھا، 135 ملکوں میں وہ گئے، اور یہ لکھا ہے انہوں نے کہ میں دنیا کے ہر خطے میں گیا، ایک واسطے سے یا 2 واسطے سے میں نے یہ دیکھا، اگر تبلیغ کا کام آ رہا ہے تو، اگر تصوف کا کام ہو رہا ہے تو، اگر تقریر و خطابت کا کام ہو رہا ہے تو، اگر تصنیف و تالیف کا کام ہو رہا ہے، اگر تنظیم اور تحریک کا کام ہو رہا ہے، ایک نہ ایک 2 واسطے سے فیض پہنچتا ہے، دارالعلوم دیوبند کا پہنچتا ہے۔ ہم علماء یہاں دارالعلوم دیوبند کے اور مذاہب کے فضلاء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹا مدرسہ نہیں، بلب چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اگر پاور ہاؤس سے جڑ گیا تو روشنی تو دے گا۔ عالم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر وہ فیض یافتہ ہے مدرسے کا، کسی گاؤں میں قدم رکھے گا تو روشنی پھیلائے گا ہی پھیلائے گا۔ ہمارے اکابر نے ایسی محنت کی ہے۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری عظمت اللہ صاحب کو، یہ چھوٹا مدرسہ نہیں ہے، آپ کے عزائم انتہائی مضبوط اور مستحکم ہیں۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ جماعتوں کی تاریخ دیکھیے، جمیعت علماء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ خود میں اپنے مدرسہ جو ہم نوادہ میں مدرسہ بنایا ہے، 4 بچوں سے شروع کیا تھا، اب اس مدرسے سے جھارکھنڈ کے 400 بچے حافظ ہو کے نکلے۔ 25 سال پہلے 4 بچے ہاسٹل میں تھے، ابھی 400 سے زیادہ بچے حفظ کر کے نکل گئے۔ میرے بھائی، کام کو چھوٹا نہیں ہوتا، عزائم مستحکم ہوں۔ اللہ آپ کے انشاءاللہ آپ کی ہمتوں کو، آپ کے حوصلوں کو سلام، اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام ہے۔ میں اس موقع پہ 2 باتیں عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوا۔ جمیعت علماء ایک غیر سیاسی تنظیم، خدمت کی تنظیم ہے۔ سن 47 تک اس کا مشن کیا تھا، 1947 تک اس کا مشن تھا ملک کی آزادی، اور 1947 کے بعد ہے مسلمانوں کی تعلیمی، اقتصادی، اصلاحی، ترقی اور شاعر دین کی حفاظت اور مسلمانوں کی خدمت۔ یہ جمیعت علماء کا کام ہے۔ جیسا کہ ملتان خان صاحب نے فرمایا کہ جمیعت علماء سے بڑی توقعات وابستہ ہیں، تمام مسلمانوں کو جمیعت علماء سے توقعات وابستہ ہیں۔ ہم لوگ جمیعت علماء ہند کی جب ممبر سازی ہو تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں،
طاقت کو مضبوط کریں، انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی کام ہوگا انشاءاللہ۔ میں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ایک بات عرض کروں گا، عنوان ہے سیرت النبی کا اور اصلاح معاشرہ۔ میرے بھائی، محبت کو فاتح عالم کہا گیا، محبت کو فاتح عالم کہا